آج جمعرات کی شب درود شریف کی محفل یہاں ہوتی ہے. ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہم حلقے کرتے ہیں، حلقے شریف کرتے ہیں، یہ ذکر جو کرتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ حلقے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ دائرہ ہوتا ہے حلقوں کا، جس میں سب مل کر ذکر کرتے ہیں. اور یہ حلقوں کی ابتدا ابھی سے نہیں ہے، صحابیوں کے دور سے. اس کے بعد میں یہ معاملہ تابعین میں آیا، اس کے بعد اللہ کے ولی تک دور چلا، اس کے بعد میں ابھی تک ذکر چل رہا ہے. اس میں ذکر ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، ذکر خدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. یہ قرآن میں ذکر ہے. تو ہم ذکر کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہماری پریشانیاں مصیبتیں دور ہو، تکالیفیں دور ہو. اب انسان کے جسم کی غذا ہے، جسم کی غذا ہے، بادام ہم کھاتے ہیں، پستے کھاتے ہیں، کاجو کھاتے ہیں. یاد رکھو روح ہماری پاک ہے، روح کو بلا نہیں لگتی، روح کو وبا نہیں لگتی، روح پہ جنات نہیں آتے، روح پہ جادو نہیں ہوتا، روح پہ کچھ نہیں ہوتا. روح اپنے تمام سے پاک ہے. یہ سب جسم پہ ہوتا ہے. بلا کا اثر جسم پر، وبا کا اثر جسم پر، نزلہ بد کا اثر جسم پر، شیاطین کا اثر جسم پر، یہ متاثر کرتے ہیں. بیماری کا اثر جسم پر، یہ متاثر کرتے ہیں. یہ تمام چیزوں کو متاثر کرتے ہیں، بیمار ڈالتے ہیں، کمزور کرتے ہیں. تو ہم جب ذکر بیٹھتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کا جسم سے اثر نکلتا ہے. روح کو پاور ملتی ہے. جب ظاہر سی بات ہے روح کو پاور ملے گا، ذکر سے روح کو پاور ملتا ہے. جب روح کو پاور ملتا ہے تو روح اپنی خاطر جو ہے ہم جو جسم کی غذا جو کھا رہے ہیں وہ غذا بادام، پستے، کاجو، کشمش، باتیں سمجھ میں، چکن، گوشت، انڈے، مچھلی، یہ سب جسم کی غذا ہے. روح کی غذا ذکر ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر بے حساب کرو، اللہ کا ذکر بے حساب کرو. جب اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو روح کو پاور ہوتا ہے، روح کو غذا ملتی ہے. جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں روح کو غذا ملتی ہے، روح کو پاور ملتا ہے. تو ہمارے اندر روح جو جسم کے پر بلا مسلط ہو چکی ہے، جو وبا مسلط ہو چکی ہے، جو جادو مسلط ہو چکا ہے، جو نظر بد مسلط ہو چکا ہے، وہ جو ہے ذکر سے ختم ہوتا ہے. اس لیے حلقوں میں ذکر میں بیٹھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اب حلقے کہیں پر بھی ہو، کسی سلسلے سے بھی ہو، سلسلے شتاریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، ابوالعالیہ، کوئی سے بھی سلسلہ ہو چلے گا، ذکر ہونا چاہیے. ذکر سے جسم کو طاقت ملتی ہے. ذکر سے جسم کی بیماریاں ختم ہوتی ہے. ذکر سے جسم مضبوط ہوتا ہے، روحانیت پاک ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے ذکر. تو یہ تمام ہم حلقے شریف میں ادا کرتے ہیں. حلقے شریف پڑھنے جب بیٹھتے ہیں تو اب اس کے اندر ایک چین بنتی ہے، ذکر کرنے والا، ذکر کرانے والا، ذکر پڑھنے والا. ذکر کرنے والا، ذکر کرانے والا، ذکر پڑھنے والا. یہ لائن بنتی ہے. کیا بولے؟ اب جو ذکر کروا رہا ہے وہ جو ذکر کروا رہا ہے
اس کو کسی کی عطا ہے، کسی کی دین ہے، اسی لیے وہ ذکر کر پا رہا ہے، ورنہ جنات ذکر کرنے نہیں دیتے. اس کو کسی کا پاور ہے، ورنہ کو بلائے اس کو ذکر کرنے نہیں دیتے. اس کو کسی کا پاور ہے، وہ پاور کے بل پر گدی پہ بیٹھتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے. سمجھا؟ ذکر کرانے والا کہیں اور ہے، ذکر کرنے والا گادی نشین ہے، وہ ذکر پہ بیٹھتا ہے. جب ذکر کرنے بیٹھتا ہے تو ذکر کرنے والے، سمجھے نا، ذکر کرنے والا محفوظ، ذکر کرانے والا، کیونکہ ذکر کرانے والے نے ذکر کرنے والے کو دیا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے. وہ محفوظ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا پاور جو ہے تو اوپر سے اس کو ملتا ہے. اب جو ذکر بیٹھنے والے، ذکر میں بیٹھنے والے، اب وہ ذکر جو کر رہا ہے بیٹھ کے، وہ جو تمہارا پیر و مرشد ہو یا رہبر ہو، چاہے استاد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ جو ذکر کر رہا ہے تم کو لے کر، ذکر لے کے کر رہا ہے. سمجھا؟ ذکر لے کر کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی اپنی جو بلا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ جو تمہارے اندر جو وبا ہے، جو پریشانی ہے، وہ سب ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ذکر کرانے والا، ذکر کرنے والا اور ذکر میں بیٹھنے والا، یہ تین کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اب یہ تینوں جو ہے، ذکر کرانے والا، ذکر جس کو اجازت دیا ہے، ذکر کرانے والے جس کو اجازت دی، وہ پورا اپنے کہتے ہیں اس ذکر کرنے والے کو سنبھالتا ہے، ذکر کرنے والے کو سنبھالتا ہے. اور ذکر کرنے والا جو حلقے میں بیٹھے ہوئے ان کو سنبھالتا ہے. تو پاور ایسا چلتا ہے اور اس طرح سے شفا سب کو ملتی ہے. اس لیے حلقوں کا ہونا بہت ضروری ہے، حلقوں میں بیٹھنا بہت ضروری ہے، حلقوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور جب حلقہ شریف شروع ہو جاتا ہے تو ادب کے ساتھ بیٹھے، ادب کے ساتھ پڑھے، ادب کے ساتھ سنے. جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ سنے اور سمجھے. اور اس کے بعد میں جو ہے دعا میں شامل رہے. اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول کرتا ہے، بیماری کو رد کرتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے، وباؤں کو دور کرتا ہے، شیاطین کو دور کرتا ہے، اسی ذکر کی برکت سے. اس لیے بہت ضروری ہے ذکر. اب کسی کا کام وقت 3 حلقے میں ہوتا ہے، کسی کا 4، کسی کا 5، کسی کا 9، کسی کا 11. جیسے اس کے اعمال ہیں، جیسے اس کی پریشانیاں ہیں، ویسے اس کا علاج ہوتا ہے. دھیرے دھیرے ہوتا ہے ذکر کے ذریعے. اور یہ سب سے بہترین علاج ہے. اس میں نہ نیمبو کی ضرورت ہے، نہ ناریلوں کی ضرورت ہے، نہ اگربتیوں کی ضرورت ہے، کوئی چیز ضرورت نہیں ہے. اس کے ذکر، اس میں بھی اللہ کا ذکر کو شامل ہے، اور اس میں فرض شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ فرض شامل ہو جاتے ہیں اور آپ کو فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے حلقوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ذکر کا ہونا بہت ضروری ہے. اور الحمدللہ یہاں جمعرات کو جو ذکر ہوتا ہے، الحمدللہ ذکر ہوتا ہے کہ اپنے کہتے جو ہے تو ان کو فیض ملتا ہے. اور اب ذکر خالی یہاں جو ذکر کراتے ہیں، آپ لوگ کو جو پڑھاتے ہیں، ہمارے خانقاہ اور بھی جگہ ہے. کسی کو ہم نے جمعے کا دن دیا، کسی کو اتوار کا دیا، کسی کو پیر کا دن دیا ہے. کیونکہ اگر ہم جمعرات کا دن دیں گے تو ہم یہاں خود چلتا ہے، تو پھر ان کو کیسے سنبھالیں گے ہم؟ تو کسی کو جمعے کا دن دیا، جمعے کو دن سنبھالنے کے لیے، کسی کو پیر کا دن دیا، پیر کے دن سنبھالنے کے لیے، کسی کو اتوار کا دن دیا، اتوار کے دن سنبھالنے کے لیے، تاکہ وہ لوگ محدود رہیں. تو اس طرح سے یہ حلقے آباد ہوئے ہیں اور ذکر سے ذکر آباد ہوا ہے اور حلقوں کی محفل آباد ہوئی، جس میں شفا ملتی ہے. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں حلقوں میں آگے بیٹھا کریں اور حلقوں سے فائدہ اٹھائیں، ذکر سے فائدہ ہو جائے. اللہ رب العزت سب کو شفا عطا فرمائے. وقال اللہ تعالیٰ بشان حبیبی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل على سيدنا سفينا الدعائية وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.